السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہماری اکثریت بالخصوص ہمارے نوجوان نسل نماز کی پابندی نہیں کرتی، اس کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز اصل میں ہے کیا؟ اللہ کا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے، مالک کے بلاوے کے بعد مالک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس اگر کسی بھی بڑے عہدے والے کا، جس کی آپ کی نظر میں قدر و قیمت ہے، کا بلاوا آئے تو آپ دوڑے جائیں گے، یہ سوچ کر اور ایک فخر کے ساتھ کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے، اور جس نے بلایا ہے وہ اعلیٰ مرتبے کا ہے۔ لیکن افسوس، اللہ جو شہنشاہ کل ہے، جو خالق و مالک ہے، جو قادر ہے ہر چیز پر، دن میں 5 دفعہ اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں، کان پہ جو ہی نہیں رینگتی، اور ہم اپنے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کی بنیاد نماز ہے، انتہائی سختی سے اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ کم و بیش 700 بار اللہ قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کی آواز جو ہمیں اس کی طرف کھینچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، اسلام کی زندگیاں دیکھ لیں، سب میں آپ کو نماز کی پابندی ملیں گی۔ اسلاف کی زندگیاں دیکھ لیں، سب میں آپ کو نماز کی پابندی ملیں گی۔ نماز کیا ہے؟ نماز مالک کا احسان ہے۔ نماز ہمارے دن کی پہلی ورزش ہے۔ نماز ہمیں اصل میں صفائی سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ بہرحال بس یہ کہنا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نماز کی پابندی شروع کیجئے۔ اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اذان کی آواز سنیں، آپ وضو کریں اور سیدھا مسجد کی طرف چلے جائیں۔ مزید یہ کہ دعا استغفار کا اہتمام بھی کیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے نمازی بننے کا۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز جبر کا نام نہیں ہے۔ نماز کے لیے دل سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی ہوگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ نمازی بننے کا کوئی جبر سے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ کی محبت میں پڑھنا شروع کریں۔ اس تحریر کے توسط سے انشاءاللہ ہم اپنی نماز میں ایک صحیح معنی کی کیفیت لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سمجھیں گے کہ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ کلمات ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں۔ مختلف مکتبہ فکر میں نماز کے طریقہ کار کا فرق موجود ہے، تو میں ایسی کسی فرقہ وارانہ تفریق میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ جس بھی مکتبہ فکر کے پیروکار ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روز نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔